أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، غالب ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا وہ رب ہے، زبردست ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اب فرما دیجئے کہ عظیم خبر ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو، ما کان لی من علم، مجھے ملا اعلیٰ کا علم نہیں۔ جب وہ جھگڑ رہے تھے میری طرف تو صرف وحی کی جا رہی ہے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ یقیناً میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اس کو پورا بنا لوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر سبھی فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، جس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سورت جب شروع ہوئی تھی تو شروع میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کچھ اشکالات کیے تھے، سوال کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا پوری کائنات کو کیسے چلاتا ہے، دوسرا خدا اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ سوال کیا تھا۔ حضور کی رسالت پر بھی سوال کیے تھے، وہ آگے آئے تب یہ سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول آپ کو ہی کیوں بنایا گیا، دوسرا کوئی کیوں نہیں ملا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، مجھے رسول بنایا اور میں آپ کے سامنے خبر لے کر کے آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو آسمان کی جو خبریں آپ نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، وہ خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دلیل ہے کہ میں نبی ہوں۔ اگلے انبیاء کے واقعات ابھی ہمارے سامنے گزرے کہ وہ واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، آسمانوں کی خبریں ذکر کی، فرشتوں کے حالات آپ کے سامنے بتلائے، وہ میں کہاں سے لایا؟ وہ اللہ ہی مجھے خبر دیتے ہیں اور میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا علم رکھتے ہیں جتنا اللہ ان کو علم دیتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جواب وہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ محمد کے علاوہ میں نے کسی کو نبی کیوں نہیں پسند کیا؟ تو اگر تم پیسوں کے بل بوتے پر طاقت رکھتے ہو، چاہتے ہو، تو تم سب مل کر کے ایک سیڑھی بنا دو اور اس سیڑھی پر جو محمد پر وحی آتی ہیں وہ وحی روک دو اور تم لوگ اپنی طرف سے کسی کا انتخاب کر لو اگر آپ میں طاقت ہے۔ میں نبی بناؤں، پوری دنیا اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ خیر، اب آگے پھر توحید کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وہ تنہا ہے۔ قرآن میں اس کا دوسری جگہ جواب دیا گیا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا
आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद जमीन पर होता तो जमीन में फसाद मच जाता। दो आदमी घर नहीं चला सकते, दुनिया की बात छोड़ दें, दो आदमी मिल करके एक सोसाइटी नहीं चला सकते, झगड़ा पैदा हो जाएगा। अगर दो खुदा होते तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती। एक ही खुदा जो पूरी कायनात को चलाने के लिए काफी है। अब आगे इसी मजमून को और मजबूत किया जा रहा है, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह। बार बार तौहीद को जिक्र करना इस बात की तरफ ऐलान है कि दुनिया में तौहीद के अलावा कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर बुलाया गया तो मेराज पर 3 तोहफे अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं आपको। पहला तोहफा आपको 5 नमाजों का मिला है। दूसरा तोहफा सूरह बकरा का आखिर रुकू, वो आखिरी 2 आयतें आमन रसूलु और ला युकल्लिफुल्लाह, ये 2 आयतें जिसको जनाजे में पढ़ते हैं। और तीसरी चीज अल्लाह के इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये तीसरी चीज मेराज से मिली है। कौन सी? क्या कोई शिरक नहीं करेगा ने तो अल्लाह कहते हैं मैं उसको माफ कर दूंगा, खाली शिरक नहीं चाहिए। हजरत मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर जा रहे थे पीछे सवारी पर। हुजूर पूछते हैं या मुआज, तो मुआज कहते हैं लब्बैक या सादैक, ये अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं बोलिए। फिर थोड़ी देर हुई ने फिर पूछा मुआज, तो कहा जी लब्बैक या सादैक, हुजूर मैं हाजिर हूं बोलिए। फिर थोड़ी देर गुजरी, फिर पूछा मुआज, तो कहा लब्बैक या सादैक, हुजूर मैं हाजिर हूं, फरमाइए क्या फरमाना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवाल पूछते हैं मुआज अल्लाह का सबसे बड़ा हक कौन सा है, तो जानता है? कहा कि अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं, मुझे मालूम नहीं। कहा कि अल्लाह का सबसे बड़ा हक ये है कि माथा ये सर उसकी ज़ात के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, इसीलिए इस उम्मत में ताज़ीम सजदे की इजाज़त नहीं है। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त ईसाइयों ने उनको कैद कर लिया तो बादशाह ने कहा था कि ताज़ीम सजदा क्यों नहीं करता, ये तो यहाँ की परंपरा है, ये सजदा तुझे करना पड़ेगा। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा सजदे की वजह से तो हम तुम्हारे सामने हुए, सजदा नहीं करना है एक अल्लाह को छोड़कर, इसी वास्ते तो ये मसला है। कहा कि डेगची में डाल दूंगा और तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा खौफ किसको दिखा रहा है, खुदा है हमारे दिलों में। कहा कोई बात नहीं है। चुनांचे उसने एक सहाबी को पकड़ करके कत्ल किया। फिर कत्ल करने के बाद पूछा क्या आलम है, कहा कोई मसला नहीं है। कहा कि तेरी इस्तिकामत पर सलाम है। चुनांचे बोसा दिया पेशानी पर, और सारे सहाबा को लेकर के हजरत उमर के ज़माने में सनियातुल वदा एक मकाम है जिसको वदा कहते हैं, रुखसत करने के लिए मदीना वाले उस जगह पर आया करते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा है मदीना में पहुंचने का, उसमें भी सनियातुल वदा का लफ्ज़ है। वहां पहुंचे हजरत उमर ने बोसा दिया और इस्तिकबाल के लिए गए थे। कहा कि तुम्हारे ईमान की इस्तिकामत का क्या कहना। हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाए, एक छोटे से बच्चे थे खब्बाब इब्न अरत, छोटे से बच्चे, जब वो तो एक ने उनको क्या किया, पकड़ा और गुलाम बना करके इनको बेच दिया। खब्बाब इब्न अरत को गुलाम बनाकर बेच दिया। अब एक बेचारा आजाद आदमी गुलामी में, अब बिकते बिकते वो एक सेठानी, एक नौकरानी के घर के गुलाम बन गए, नौकर बन गए। वो जब इस्लाम लाए ना तो हुजूर के पास गए थे। हुजूर के पास जाकर के कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं लोहार का काम उसको सिखलाया गया था उनको, क्योंकि उस घर में लोहार का काम चलता था, वो सेठानी के घर, तो लोहार से मशहूर हो गए थे खब्बाब इब्न अरत। तो वो हुजूर के पास गए, हुजूर मैं उस जमाने कुफ्र में मैंने आस इब्न वाइल की जिरहें, उसके हथियार जो लड़ने के होते हैं ना, वो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, उसकी मजदूरी बाकी है, वो देता नहीं है। अब मैं इस्लाम ले आया हूं तो मैं मजदूरी मांग सकता हूं, मैं जाऊं मांगने के लिए? कहा कि जाओ मांग के आओ। चुनांचे
आस इब्न वाइल के पास गए खब्बाब इब्न अरत, कहा कि मेरी मजदूरी दे, कहा कि मोहम्मद का इनकार कर दे तो तुझे मजदूरी दूंगा। तो हजरत खब्बाब इब्न अरत ने फरमाया तुम मर करके भी जिंदा हो जाएगा ने तो भी मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं कर सकता। तो क्या बात करता है? कहा कि तुम मुसलमानों का ये अकीदा है ने कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? तो क्या हाँ अकीदा है। कहा कि एक बात कर, उस वक्त मेरे पास पैसे होंगे ने, दूसरी मर्तबा जिंदा होगा, वो पैसे दे दूंगा तुझे ने, वो पैसे तू ले लेना, उस वक्त मेरे पास पैसे होंगे। वो वापस चले आया खब्बाब इब्न अरत, हुजूर को आकर के कहते हैं हुजूर आस इब्न वाइल तो ये जवाब देता है, कहा कि उसको छोड़ दो उसकी जगह पर, कोई मसला नहीं है। वो खब्बाब इब्न अरत एक मर्तबा हुजूर की वो शान खुद बयान करते हैं कि हुजूर काबतुल्लाह में सहारा लगाए हुए बैठे थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काबतुल्लाह को सहारा दिए हुए बैठे थे। वो लिखा है किताबों में वो सहारे का जिक्र कि काबतुल्लाह की दीवार इस तरीके से हुजूर बैठे थे। ये तरीका हदीस में लफ्ज आते हैं कि हुजूर इस तरह बैठे, ये बैठना भी सुन्नत है, ये एक गुलामों की हालत है, इसलिए कि ये बड़े लोग ऐसा नहीं बैठा करते, अपनी शान घटी हुई मानते हैं। और हुजूर ऐसा गुलामों की तरह बैठने को समझा करते थे कि एक आम आदमी बैठता है, गुलाम बैठता है, इसलिए इसमें तवाज़ु टपकती है, अजीजी टपकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गरीब किस्म की तरह बैठे हुए थे। हजरत खब्बाब कहते हैं कि वो सहारा लगाए बैठे थे। वो गए, हजरत खब्बाब इब्न अरत कहने लगे अल्लाह के रसूल शिकायत करने नहीं आया हूँ, मैं शिकायत करने नहीं आया हूँ, एक मसला लेकर के आया हूँ, खाली आप दुआ कर देना, शिकायत नहीं है कोई। कहा कि क्या मसला है? कहा कि मेरी सेठानी घर में आई, मैं गुलाम हूँ एक सेठानी का, एक नौकर, एक खादिमा का। उसने कहा कि घर में आई, घर में आकर के मुझे पूछती है तो साबी बन गया। उस वक्त साबी बनना कहते थे, कोई मजहब इस्लाम को कबूल करे तो उसको साबी बनना कहा करते थे। कहा तो साबी बन गया, अगर झूठ बोलता हूं तो सजा के लिए तैयार रहना है, और अगर सच बोलता हूं तो झूठ बोलता हूं तो ईमान जाता है, सच बोलता हूं तो सजा के लिए तैयार रहना है। तो मैंने बोल दिया इस्लाम में तो झूठ है ही नहीं। कहा झूठ किस बात का? किसी आलिम से तफसीर पूछी गई कि इस्लाम किसको कहते हैं, इस्लाम किसको कहते हैं। सारी किताबें छान मारोगे ऊपर से नीचे, एक जुमले में उन्होंने इस्लाम का तर्जमा कर दिया, इस्लाम किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं, इस्लाम किसको कहते हैं। कहा ईमान उसको कहते हैं कि आदमी की मर्जियात के खिलाफ जिंदगी गुजारना, इसको ईमान कहते हैं। अब देखो सच बोलने को भी दिल चाहता है बहुत सारी चीजों में, एक ही आर्ट में कि सारी मर्जियात के खिलाफ करना, इसको ईमान कहते हैं। तो खैर कहा कि मैं झूठ बोलता हूं तो ईमान जाता है। कहा कोई मसला नहीं। मैंने कहा मैं हो गया। उसने वहां आग जल रही थी, भट्टी, लोहार का काम कर रहे थे, भट्टी जल रही थी, एक अंगारा निकाला गरम और उसको लेकर के सर पे रख दिया, लोहे का अंगारा सर पे रख, ये पिघल गया सारा सर। अल्लाह के रसूल ये देखें, मैं शिकायत करने नहीं आया, खाली आप दुआ कर दें, शिकायत कोई नहीं है, खाली इतनी दुआ कर देना। इतना जुमला बोला है हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक ही जुमला निकाला, खब्बाब अल्लाह तेरी मदद कर दे। वहां से चले गए। तकदीर का करना ऐसा हुआ कि वो जो नौकरानी थी उसको सर की बीमारी हो गई। बहुत डॉक्टरों और तबीबों को बतलाया, कोई इलाज नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, इसका इलाज नहीं है। आखिर में एक माहिर तबीब ने यह बतलाया कि इसका इलाज ये है कि सर में डागा जाएगा, आग के जरिए इसको डाग देना, जो कहते हैं डम देवा अपने गुजराती में, तो क्या दाग दिया जाएगा इसको, तब जाकर के तेरा सर अच्छा होगा। चुनांचे वो डॉक्टरों मालदार थी, हकीमों की टीम उसके घर पर पहुंची, और पहुंचने के बाद अब देगा कौन डाग? कहा कि वो जो भट्टी में काम करता है ना, वो आग में तुझे देगा वो दाम, उसके बाद तुझे अच्छा होगा। चुनांचे हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया, आइए। कहा कि इसको दाग देना है सर को। वहीं पर ईमान देखें, खब्बाब इब्न अरत बोलते हैं मेरे नबी की दुआ कबूल हो चुकी। मेरे नबी ने जुमला कहा था कि अल्लाह खब्बाब की मदद कर देना। कहा उसने मुझे दागा था, आज उसका बदला है। मुझे तो
مجبوری کے درجے میں آپ اس کو بھی یہ علاج کے طور پر کروایا جا رہا ہے، چنانچہ اسی ہاتھ سے بدلہ دلوایا گیا اور اس کو ڈاگا گیا، وہ کھیل چلتا رہا۔ خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ یہی بات قرآن کریم بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، بار بار بیان کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ الواحد 5 صفتوں کے ساتھ اللہ اپنی تعریف کرتا ہے، 5 صفتیں ذکر کرتا ہے۔ القہار، قہار کہتے ہیں بہت زیادہ غضب والا، غصے والا، قہار اس کو کہتے ہیں۔ واحد، تنہا، کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، ایک ہی اللہ، تو کہا واحد ہے، وہ اللہ ایکج ہے، اور قہار ہے وہ بڑا زبردست ہے، آپ اس کو کہاں جانتے؟ وہ غالب ہے پوری کائنات پر، سارے خداؤں پر جنہوں نے لوگوں نے خدا بنایا ہے ان تمام پر وہ خدا غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز، رب کہتے ہیں پالنے والا، تربیت کرنے والا، ہماری بچپن سے لے کے 55 تک، بڑھاپے تک، موت تک تربیت اور پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں رب۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز، عزیز کہتے ہیں زبردست ہے، پوری طاقت اس کے پاس ہے، اور قہار، قل هو نبأ عظیم، یہ بڑی خبر آپ کو دے رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک طرف غفار لا رہے ہیں، ایک طرف قہار لا رہے ہیں۔ یہ دونوں کو بتلانا مقصود یہ ہے کہ جہاں وہ طاقت والا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ طاقت والا ہے، اس سے ڈرو، اگر تم سے کوئی بھول ہو گئے تو غفار، وہ تمہارا اللہ تو تمہیں معاف بھی کرنے والا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو تم کو معاف بھی کر دے گا۔ دنیا والوں کی طرح اس کی طاقت مت سمجھنا، وہ خود ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہا ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ججمنٹ کے دن کا وہ مالک ہے، جس دن فیصلے سنائے جائیں گے اس دن کا وہ خدا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو حاکمی یوم الدین بھی لا سکتے تھے، مالکی یوم الدین نہیں لائے۔ حاکم کس کو کہتے ہیں؟ حاکم کہتے ہیں کہ کوئی جج ہوتا ہے، جج بیٹھتا ہے اور جج بیٹھنے کے بعد فیصلہ سناتا ہے، وہ وکیلوں کی بات سن کر کے اس کو کہتے ہیں حاکم، جج، فیصلہ سنانے والا، اس کو کہتے ہیں حاکم۔ اللہ تعالیٰ حاکم لفظ نہیں لائے، اللہ تعالیٰ مالک لفظ لائے کہ جج کے اوپر تو راشٹرپتی یا پرائم منسٹر اس کا چلتا ہے، وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر قادر ہے۔ اب مالکی یوم الدین لے آ کر کے اللہ کہتے ہیں کہ میں مالک ہوں، کسی کوئی جج نہیں، میں خود مالک ہوں، میں چاہوں تو کسی کو جنت دے دوں، میں چاہوں تو اس کو معاف نہ بھی کروں۔ یہ ہے حاکمی یوم الدین، مالکی یوم الدین کا مطلب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میرے قبضے میں، مالک یوم الدین۔ تو خیر، واحد القہار اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں۔ آگے ذکر کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اب آگے ایک مضمون کو، فرشتوں والے مضمون کو ذکر کیا گیا، جس مضمون کو پہلے پارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا، اسی مضمون کو یہاں مختصر ذکر کر کے بتلا رہے ہیں کہ فرشتوں جب انسان کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، ایک مخلوق بنانے والا، اس کو سجدہ آپ کو کرنا ہے۔ تو فرشتوں نے اشکال کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ کو فرشتوں نے اشکال کیوں کیا، اللہ کے سامنے کسی کی کوئی طاقت کیوں؟ یہ بات ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کے سامنے بات رکھی تھی اور مشورے کے طور پر، تو بعضوں نے کہا یہ مشورہ اللہ ضرورت مشورے کی اس کو پڑے جس کے پاس پیچھے کا علم نہ ہو۔ اب اللہ کے پاس تو سارا علم ہے، پھر فرشتوں سے مشورہ کیوں؟ 2 باتوں کی وجہ سے فرشتوں سے مشورہ لیا گیا۔ کون سی 2 باتیں؟ ایک بات تو یہ کہ مشورے کی سنت کو زندہ کرنا تھا، کہ لوگ دنیا میں جاویں تو مشورے سے کام کیا کریں، جیسا کہ حضور کو کہا گیا۔ اور دوسری بات، فرشتوں نے ایسا کہا تھا کہ ہم سے اچھی مخلوق دنیا میں نہیں آئے گی، ان کا ایک فخر تھا، فرشتوں کا ایک فخر تھا
کہ ہم سے بڑی مخلوق دنیا میں کوئی آنے والی نہیں ہے، یہ فرشتے کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جملے کے رد میں انہی سے مشورہ لیا، جیسا کہ تفسیر میں لکھا ہے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے، ان کے اس رد میں ان سے مشورہ لیا گیا کہ تم ایسا کہتے ہو کہ ہم سے افضل مخلوق کوئی نہیں، تم سے افضل مخلوق آئے گی اور وہ میں پیدا کر چکا، اب ان کو سجدہ کرو۔ چنانچہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے جبکہ وہ راہ راستہ پر چل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ انسانوں کی حالت یہ ہوگی کہ ان میں معصیت بھی ہے، ان میں نیکی بھی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ گناہ کے مادے کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوگی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اس جواب میں بنایا کہ میں نائب بنانے والا۔ جی نائب کون ہے؟ تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے، اور سب سے آخری خلیفہ دنیا میں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان کے بعد اب کوئی خلیفہ دنیا میں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نائب، آخری خلیفہ دنیا میں۔ یا ایھا الناس ان کنتم جمیعا، کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو خیر فرشتوں کا یہ اشکال کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جواب دیے تھے فرشتوں کو، دو، ایک حاکمانہ جواب دیا تھا اور ایک حکیمانہ جواب دیا تھا کہ تم اشکال کرتے ہو کہ جو خون ریزی کرنے والے لوگ ہیں، خون بہائیں گے دنیا میں جا کر کے، ایسوں کو پیدا کرتے ہو۔ اچھا یہ بات ان کے دل میں کیسے آئی کہ انسان دنیا میں خون کریں گے، یہ مخلوق ایسی ان کے دلوں میں بات کیوں آئی؟ تو بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو جو آباد کیا تھا جناتوں سے، تو اس دنیا میں وہ لوگ رہتے تھے، وہ خون ریزیاں کرتے تھے اور آپس میں، تو ان سے پاک کیا گیا، پھر اس کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ کہا کہ ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ خون کریں گے، ان میں کوئی ادب کی چیز نہیں ہوگی، تیری عبادت ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے، ایک حاکمانہ جواب، ایک حکیمانہ جواب۔ حاکمانہ ایک بادشاہ جواب دیتا ہے نا آرڈر والا، تو وہ آرڈر والا جواب دیا حاکمانہ جواب، اور ایک حکیمانہ حکمت والا جواب، دونوں جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حاکمانہ جواب کون سا تھا؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یہ حاکمانہ جواب ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے کہا بس سجدہ کرو، بات ختم کرو، میں پیدا کرنے والا، یہ ہوتا ہے حکیمانہ جواب۔ حاکمانہ جواب کون سا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ حکیمانہ جواب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور وہ فرشتوں کو وہ چیزوں کے نام بتلائے، گنوائے گئے کہ دنیا میں جاؤ گے تو آپ کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کہاں کہ ایسا ہوتا ہے، برتن اس کو کہتے ہیں، کھانے کی چیز ایسی ہوتی ہے، گیہوں اس کو کہتے ہیں، یہ سارے نام بتلائے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ بولو یہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم ساری چیزوں کے جواب دے چکے، فرشتوں نے جواب نہیں دیے کہ سوئی کیسی ہوتی ہے، وہ کیسا ہے، برتن کیسے ہوتے ہیں، وہ کوئی جواب نہیں دے پائے، دیگچی کیسی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو اب امتحان میں کامیاب ہوئے، اب سجدہ کرو۔ ہاں اس امتحان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہا اس امتحان کی ضرورت پیش آئی کہ جس دنیا میں بھیجنا ہے اس کی ضرورت ان کو پڑے گی، فرشتوں کو نہیں پڑے گی۔ اب جس کا زیادہ تعلق نہیں وہ اس کا جواب کیسے دے گا؟ ہمارے یہاں بھی عامتاً ہوتا ہے، جس آدمی کو جس چیز سے زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ اس میں ماہر ہوتا ہے۔ کسان آدمی کو، کاشتکار کو کھیتی کے بارے میں کوئی بھی چیز پوچھو وہ جواب دے دے گا۔ اب ٹیچر کو اس لائن کی باتیں پوچھو وہ اس کا جواب دے دے گا، مولوی کو اس لائن کی باتیں پوچھو وہ اس کا جواب دے گا، جس کی جو لائن ہے اس طریقے سے۔ تو اب انسانوں کی لائن دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے تھے، تو ان تمام چیزوں کو بتلانا مقصود تھا۔ ظاہری بات ہے کہ فرشتہ نبوت کو نہیں چلا سکتا، اسی لیے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ بھی نبی نہیں بنے تھے، وہ ایک نوجوان تھے، تو وہ چل رہے تھے، تو راستے میں بکریاں چرانے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو بکریاں چراتے چراتے ایک بکری ریوڑ میں سے، ٹولے میں سے بھاگ گئی۔ اب اس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، ایک بار دوسری بار بھاگتے ہی رہے، لیکن بکری کنٹرول میں نہیں آ رہی، اس کو پکڑ کر کے لائے۔ حضرت موسیٰ کو بھی کانٹے بہت لگے تھے، بکری کو بھی لگے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے کانٹے نکالنے سے پہلے بکری کو پکڑا، بکری کو پکڑ کر کے ایک ایک کر کے اس کا کانٹا نکالا، اس کو رکھا سنبھال کر کے اور اس کو ریوڑ میں چھوڑا۔
فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے اللہ تعالیٰ ایک بندہ ہے جو نبی بنانے کے قابل ہے، جس کو نبی بنایا جا سکتا ہے۔ کہا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، وہ نبی بننے ہی والے ہیں۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ اصل میں یہ چیز ہوتی ہے انسانوں میں ایک دوسرے کی مودت محبت جو فرشتوں میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ بھوکا رہنا، اب ایک آدمی بھوکا رہے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ کوئی غریب آئے گا تو اس کی مدد کرے گا۔ ٹھنڈی لگنا کیا ہوتا ہے وہ انسان کو معلوم ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی تو اسی کو کسی نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں کا معنی فرشتہ، کہ اطاعت کے لیے یہی درد دل اور یہی باتیں۔ تو بات یہ چل رہی مضمون پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اشکالات کرنے والا ہیں یہ جب سب کچھ ہے ان کی طرف آپ دھیان نہ دیں، قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے بعد پوری دنیا کا نظام اللہ کے فرشتوں کے سجدہ کرنے سے لے کر انبیاء کا بھیجنا، ان کا امتحان کے بعد اخیر میں آپ نبی بنائے جا کر بھیجا جانا، ان تمام کے بعد اب قیامت بھی آئے گی، سارے فیصلے ہو جائیں گے اور یہ سارے اشکالات کے جواب بھی ان کو سامنے بھی مل جائیں گے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئندہ کل سے ہم وہ علماء کی طرف سے ایک لکھ آیا ہے کہ مسجد میں عصر کی نماز کے بعد یا کوئی نماز متعین کر کے ذکر اللہ کی ایک مجلس کر لی جائیں، اور اس میں 1-2 منٹ کا مسئلہ ہے، اگر میرے اندر ابھی مل جاتا ہے تو ہم کر کے اس کو کر لیا جائے۔ حالات ملک کے لے کر کے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آدمی کو اس وظیفے کو روزانہ پڑھوا لینا چاہیے امت کے سامنے۔ یہ چیز ہے کہ بعد سلام عرضی کے تشویشناک ملک کے حالات کی وجہ سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے دعا کی اپیل ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورے سے یہ طے ہوا ہے کہ 23 رمضان المبارک تک روزانہ عصر کے بعد یہ عمل کرنا ضروری سمجھیں، اور وہ یہ کہ اول آخر درود شریف 1 مرتبہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح 3 مرتبہ ہر ایک پڑھ لیں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک یہ تمام مصلی اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا ہونی چاہیے۔ وہ کل لا ملجأ والا بھی لکھ لیں گے، اس کو رکھ کر کے انشاءاللہ کل سے عمل شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا اللہ تعالیٰ تیرے بندے امتحان دے کر کے تیرے پاس پہنچ چکے، مولا انبیاء آزمائے گئے، صحابہ آزمائے گئے، اولیاء آزمائے گئے، مولا تیرے فضل سے ہم کو ایمان مل چکا، مولا کریم ان کی محنتوں کا صلہ ہے، تیرا فضل ہے، ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا گیا، مولا یہ ایمان کی شہادت قبول فرما لے۔ مولا ہمیں تو ایک کانٹا چبھتا ہے تو شکایت کے انبار کھڑے کر دیتے ہیں، مولا ان کے سروں کو داغا گیا، ان کے اوپر آرے چلائے گئے، ان کو شہید کیا گیا، مولا شکایت میں اف تک نہیں بولے، مولا کریم ان کی لاج رکھتے ہوئے ہماری مغفرت فرما لے، ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما لے، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے گنہگاروں کو معاف کر دے۔ مولا یہ امت بہت گر چکی ہے، مولا غداری کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، مولا اس امت کی اپنوں کی غداری اور غیروں کی سیاست سے حفاظت فرما لے، اپنوں کی غداری اور غیروں کی سیاست سے اس امت کی حفاظت فرما لے۔ مولا کریم یہاں پر جتنے مدارس ہے، مساجد ہے، مکاتب ہے، خانقاہیں ہیں، وقف کی ملکتیں ہیں، ان تمام چیزوں کی مولا تو حفاظت فرما لے، مولا تمام چیزوں کی حفاظت فرما۔ حقیقی قصور ہمارا اپنا ہے،
جس طرح آباد کرنا چاہیے، جس عظمت کی نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا، ہم نے دیکھا نہیں۔ مسجدوں کو جیسے آباد کرنا چاہیے ویسے آباد نہیں ہو پائی۔ مولا مدارس کی جس عظمت اور قدر سے دیکھنا چاہیے وہ ہم نہیں دیکھ پائے۔ مولا ان تمام چیزوں کی عظمت دل و دماغ میں پیدا کر دے۔ مولا ناپاک حرکتوں اور سازشوں سے اس امت کی اور اس ملک کی حفاظت فرما لے۔ مسجد آباد کر دے، خانقاہوں کو آباد کر دے۔ تیرے نیک بندے مولا لوگوں کو تیرے سے جوڑتے ہیں، تجھ سے جوڑتے ہیں۔ میرے نیک بندے خانقاہوں کے ذریعے ذکر اللہ کرواتے ہیں، تجھ سے لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ مولا ایسے لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ مولا امت کے بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ مولا مقروضین کے قرض ادا فرما۔ مولا ہر ایک کی جائز تمنا تو ہی جانتا ہے، پوری کر دے۔ مولا تیرے پاس ہم سب کو آنا ہے۔ یہ رمضان ایک کے بعد ایک آتا ہے، گزرتا ہے، ایسا کرتے کرتے آدمی اپنی زندگی پوری کر دیتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی پوری کر دیں گے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، کل کوئی بیٹھنے والا ہوگا، کل ہم قبروں میں پہنچ گئے ہوں گے۔ مولا ہماری قبر کو بھلی بنا دے، مولا ہماری قبر بھلی بنا دے۔ وہ تنہائی ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہاں کام آئے گا تو مولا صرف نمازیں اور تیری انسیت کام آئے گی۔ مولا قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دینا۔ مولا کریم یہ دنیا کی جاہ و جلالی سب ختم ہو جائے، کتنی مہنگی کار میں پھرتا ہوگا مولا وہ بھی قبر کے حوالے ہو جائے گا۔ مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔